اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک تلاوت کی ہے۔ پہلے اس کا آسان سے ترجمہ سن لیں اور اس کے بعد اس آیت کے ذیل میں کیا کچھ ہم سے اور آپ سے اللہ نے مخاطب کیا ہے، ہم کو کہا ہے، اس کی تفسیر عرض کی جائے گی انشاءاللہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں صرف اور صرف عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے۔ کچھ حقوق ہے جو اللہ کے ہم پر ہیں اور کچھ حقوق ہے ہم پر اللہ کے۔ اللہ کا جو حق ہم پر ہے اس میں پہلا حق یہ ہے کہ ایمان والا بندہ یہ اس بات کو تسلیم کرے، اقرار کرے، مانے، قبول کرے کہ اے اللہ میں عبادت صرف اور صرف آپ ہی کی کروں گا۔ چنانچہ سورہ فاتحہ میں کیا فرمایا گیا؟ ایاک نعبد، جس کا ترجمہ ہے کہ میں آپ ہی کی عبادت کروں گا۔ کہیں کسی تفسیر میں، کسی ترجمے میں اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں کیا گیا ہے کہ میں آپ کی بھی عبادت کروں گا، نہیں، آپ ہی کی عبادت کروں گا، ون اینڈ اونلی ون اللہ۔ تو ہم بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں۔ اور دوسرا حق ہمارا، اللہ کا جو حق ہے ہم بندوں پر، وہ اس آیت کے دوسرے ٹکڑے میں ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یہاں میں پھر کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سے بھی مدد مانگیں گے اور کسی اور سے بھی مانگیں گے، نہیں، آپ ہی سے مانگیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، لَيْسَ لَمِثْلُهُ شَيْءٌ، اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، نہ کوالٹیز میں نہ اس کی وحدت میں۔ اللہ تنہا واحد الموحد ہے۔ تو اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس کا بندہ اس کی عبادت میں اور اس سے مانگنے میں کسی کو شریک کرے۔ یہ حق ہے اللہ کا ہم پر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور تیسرا حق جو اللہ کا ہم پر ہے وہ ہے کہ ہم دعا بھی اللہ ہی سے مانگے۔ تھوڑا سا فرق ہے مدد طلب کرنے میں اور دعا کے مانگنے میں۔ جس طرح مدد کے طلب کرنے میں اللہ تنہا ہے، اس طرح مانگنے میں بھی، دعا کے مانگنے میں بھی اللہ ہی اس کے حقدار ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے، کسی اور سے نہیں مانگا جائے۔ واقعات بہت سے ذہنوں کے اندر گردش کرتے ہیں، لیکن چونکہ اصل موضوع رہ جائے گا اس لیے میں ان واقعات کو اس وقت نہیں بیان کرتا۔ میں پھر سے لوٹ کر آتا ہوں اپنی اس آیت کی تشریح پر، جس میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے گی۔ اور دوسرا فیصلہ اللہ نے کیا کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ عربی جاننے والے اتنا جانتے ہیں کہ واو یہاں جو ہے، جس طرح انگلش کے اندر اینڈ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے واو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ دونوں فیصلے اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ ایک فیصلہ تو عبادت کے سلسلے میں ہے، اور دوسرا فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ وَقَضَى وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ آگے اس کی تفصیل میں فرماتے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب ان دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف تک مت کرنا، اف تک مت کہنا، ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو کبھی ہرگز جھڑکنا نہیں، ولا تنہرہما، وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کرنا سافٹ ٹون میں بات کرنا، نرم لہجے میں بات کرنا، نرم انداز میں بات کرنا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ماں باپ کا کیا درجہ عطا فرمایا ہے کہ اپنے ساتھ اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حقوق کو جوڑ دیا۔ یہی اس بات کے سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ ماں باپ کا حق اولاد پر کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم لوگوں اولادوں کے ذمے یہ ہے کہ اپنے باہوں کو بچھا دے، کس جذبے کے ساتھ؟ من الرحمہ، رحمت اور شفقت کی وجہ کے جذبے سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور مجھ سے اس طرح مانگو، کیا مانگو؟ اے میرے پروردگار، آپ ان دونوں پر رحم فرما دیجئے، آپ ان دونوں پر رحم فرما دیجئے، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا اور جس طرح بچپن میں مجھ کو پالا اور پوسا۔ تھوڑی دیر اپنے بچپنے میں چلے جائیے، کہ بچہ جو ہے اپنی ضرورت کو کس طرح اپنے ماں باپ کے سامنے رکھتا ہے، اور ماں باپ کتنا اس کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں۔ ماں سمجھتی ہے کہ بچہ اس وقت جو رو رہا ہے اس کا رونا کس وجہ سے ہے، بھوک کی وجہ سے ہے، تکلیف کی وجہ سے ہے، گندگی میں لت پت ہونے کی وجہ سے ہے، گرمی کی وجہ سے ہے، ٹھنڈی کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک ایسا انٹیمیشن ہوتا ہے، ایک ایسا میسج ہوتا ہے جو ماں اپنے اس بچے کے رونے سے سمجھ لیتی ہے کہ اس وقت میرا بچہ مجھ سے یہ چاہ رہا ہے۔
اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں کا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا امک، تمہاری ماں کا۔ فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا امک، تمہاری ماں کا۔ کتنی بار فرمایا؟ 3 بار۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر کس کا؟ تو فرمایا ابو کا۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی مرتبہ کہ اب 3 مرتبہ تو ماں کا حق ہے اور چوتھی مرتبہ تمہارے ابا کا حق ہے تمہارے اوپر۔ اللہ جزائے خیر دے محدثین کو، مفسرین کو، جنہوں نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ 3 تکلیفیں ماں جھیلتی ہے جو باپ نہیں جھیلتا۔ ایک حمل کی تکلیف، 9 مہینے تک اس کو سنبھالنا۔ دوسرا، دودھ پلانے کی تکلیف۔ اور تیسرا جو ہے بچے کے جننے کی تکلیف۔ یہ 3 تکلیفیں ہیں جو ایک عورت، ایک ماں جو ہے اپنی اولاد کے لیے جھیلتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ اسی لیے اس کا حق جو ہے باپ کے مقابلے میں 3 مرتبہ ہے۔ اسی لیے کیا دعا ہم سے یہ سکھلائی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح ان دونوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا، ہماری نگہداشت کی، ہم سے محبت کی، ہم کو اپنے دل سے لگائے رکھا، سینے سے چمٹائے رکھا، اے اللہ ہم اس وقت آپ سے یہی مانگتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر رحم فرما دیجیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم، دل کا بھید اللہ ہی جانتے ہیں کہ تم اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ کر رہے ہو تو تمہارا اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے، نیت کیا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ سے دل کے بھید چھپ نہیں سکتے، جذبات چھپ نہیں سکتے کہ یہ اگر جو خدمت کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے؟ کیا دنیا ان کی مقصد ہے؟ شہرت ان کی مقصد ہے؟ یا ان کا مقصد جو ہے صرف اور صرف اللہ ہے اور آخرت ہے، صرف یہی مقصد ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو اور نیک رہو گے تو پھر اللہ تعالی تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ قرآن کی یہ وہ آیتیں ہیں جن آیتوں کا کوئی بدل اور اس کا کوئی نعمل بدل جو ہے قرآن کے اندر دوسری جگہ نہیں ہے۔ ایک آیت میں خود اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طرح تم پر میرا شکر واجب ہے، اشکر لی ولی والدیک، کہ جس طرح مجھ پر تمہارا شکر واجب ہے اسی طرح تمہارے ماں باپ کا بھی شکر کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ اب چند جو ہے وہ فوائد
جو ماں باپ کی خدمت کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اور آخرت کے اندر عطا فرماتے ہیں، اس میں سب سے پہلا فائدہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ماں باپ جو بچے اپنے اولاد کی خدمت کرتے ہیں اور والدین کے دلوں کو جیت لیتے ہیں اپنی خدمت سے، ان کا سب سے بڑا فائدہ جو دنیا میں ان کو ملتا ہے وہ کیا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا کا قبول ہونا۔ میں تو اکثر اپنے ان بھائیوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم چاروں کو جو بھی عزت، شہرت، محبت عطا فرمائی ہے، یہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، ہرگز ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے والدین کی قربانیاں تھی، یہ ہمارے والدین کے آنسو تھے، یہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ جو اس کو آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا پھل جو دنیا کے اندر ملتا ہے نا ماں باپ کی خدمت کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا پھل، اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ کتنے واقعات ہیں کہ کوئی اور چیز رزق کو اپنی طرف کھینچنے والی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی والدین کی خدمت رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، جتنی والدین کی خدمت۔ تیسرا انعام، مال میں برکت۔ اور چوتھا انعام، والدین پر خدا کی طرف سے جو نعمتیں ملتی ہیں ان کے اثرات اولاد کو بھی پہنچتے ہیں۔ جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ والدین کو عطا فرماتے ہیں اس کے اثرات، اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ جو ہے اولاد کو ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہمیں اور آپ کو بھی بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، جب لوگ جنتوں میں چلے جائیں گے تو ماں باپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ تھے، دنیا میں بچے ہمارے ساتھ تھے، اور جنت میں جنتی کی ہر مانگ، ہر دعا قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی۔ تو ماں باپ اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ ہم جنت پہ تو پہنچ گئے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں آ جائیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں آ جائیں۔ تو اللہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ جنت میں شامل کر دو، جنت میں بھیج دو۔ اور کبھی ایسا بھی واقعات ہے کہ بچے جنت میں ہیں لیکن ماں باپ ساتھ میں نہیں ہیں، تو بچے ماں باپ
بچے جو ہے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہم جنت میں تو ہیں لیکن ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے آپ ہمارے ماں باپ کو ہمارے ساتھ جنت میں شریک فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ تم ان کے ماں باپ کو ان کے ساتھ جوڑ دو۔ تو باپ کی نیکی اولاد کے کام آئی کہ نہیں آئی؟ جو درجہ اللہ نے ماں باپ کو جنت میں عطا فرمایا، اگر بچے اس درجے پر نہیں ہیں، ہے جنت میں لیکن اس درجے پر نہیں ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان ماں باپ کی دعا کے نتیجے میں، ان کی درخواست کے نتیجے میں ان کو جو ہے ان کے ساتھ جوڑ دیں گے، اپ گریڈ کر دیں گے۔ آج ہوتا ہے کہ نہیں اپ گریڈ؟ جنت میں بھی اپ گریڈ مل جائے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ دنیا سے ماں باپ اس حال میں گئے ہوں کہ ماں باپ اپنے اولاد سے راضی ہو۔ ایک عجیب حدیث ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے کہ جو شخص اللہ کے لیے اپنے والدین کا فرما بردار رہا، جو شخص اللہ کے لیے اپنے والدین کا فرما بردار رہا، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے رہیں گے۔ جنت کے 2 دروازے کھلے رہیں گے، اور جو ان کا نافرمان ہوا اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھلے رہیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ جزائے خیر دے ان صحابی کو کہ انہوں نے اسی مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا جہنم کی یہ وعید جو آپ بتلا رہے ہیں یہ اس صورت میں بھی ہوگی کہ ماں باپ نے اپنی اولاد پر ظلم کیا ہو؟ شکایت ہوتی نا اولادوں کو کہ ماں باپ نے جو ہے ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا، ماں باپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، ماں باپ نے ہمارے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، تقسیم برابر نہیں کی، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو اس شخص نے یہ سوال کیا کہ جہنم کی یہ وعید جس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول، اس صورت میں بھی ہوگی کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگر ماں باپ نے ظلم بھی کیا ہے تب بھی جو ہے ماں باپ کی پکڑ نہیں ہوگی، تمہاری پکڑ ضرور ہوگی۔ تم کو جہنم میں وعید تمہارے لیے سنائی جا رہی ہے، ماں باپ کے لیے نہیں سنائی جا رہی ہے۔ یہ درجہ ہے آج آپ قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ سوائے اسلام کے اندر ماں باپ کا جو یہ درجہ بیان کیا گیا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ درجہ بیان نہیں کیا گیا ہے، کسی مذہب میں نہیں۔ اخلاق نام صرف الیک سلیک کا نہیں ہے، عید اور بقرعید پہ مل کر جمع ہونے کا نہیں ہے۔ اخلاق کا نام 24 گھنٹے کی زندگی کے برتاؤ کا نام ہے۔ ہم صبح اور شام اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے گزارتے ہیں، اور خاص طور پہ بڑھاپے کی حالت میں، ان حالات کے اندر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ جھڑکتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے یہ ہمارے نوجوان نسل کے دماغوں کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ یہ ہمارے بڑے ابا حضور اور اماں حضور تو اب سٹھیا گئے ہیں، یہ کیا زمانے کے حالات کیا جانے اور زمانے کی ضرورتوں کو کیا جانے، یہ تو اپنی پچھلی دنیا ہی میں جی رہے ہیں۔ نہیں،
اس غلط فہمی سے نکل آؤ۔ جو تجربہ ان ماں باپ کو اپنی زندگی میں حاصل ہے وہ تجربہ بعد کے آنے والوں کو نہیں مل سکتا ہے۔ ان کو اس تجربے کے لیے ایک بہت لمبی کوشش اور محنت کرنی پڑے گی۔ تو گھر بیٹھے ماں باپ کا سایہ موجود ہے، ان سے ان کے تجربے کے نتیجے میں فائدہ اٹھا کر آدمی اپنی زندگی کی تعمیر کر سکتا ہے اور زندگی میں ترقی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے، مسند احمد میں اور ترمذی میں اور ابن ماجہ میں بسند صحیح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا اس کو ضائع کر دو۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے پر کیا وعیدیں ہیں؟ سب سے پہلا وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا ہی میں والدین کو ستانے والوں کو دنیا ہی کے اندر عذاب عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ جو ہے آخرت میں دیا جائے گا، اس کی سزا جو ہے آخرت میں دی جائے گی، لیکن والدین کو ستانے والے کو سزا دنیا ہی میں ملے گی، دنیا ہی میں ملے گی۔ آگے فرمایا رزق میں برکت نہیں ہوگی، ہمیشہ پریشان ہوگا رزق کے لیے، ہمیشہ جو ہے فاقے کا شکار ہوگا، ہمیشہ تنگ دستی کا شکار ہوگا۔ اور سب سے آخر میں جو بہت خطرناک ہے، اللہ میری اور آپ کی اور ہمارے بچوں کی اور آئندہ آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے، فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو ستانے والے کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ کیا بچا؟ زندگی بھر کی نماز، زندگی بھر کا حج، زندگی بھر کی عبادتیں، زندگی بھر کے صدقے خیرات، یہ سب کچھ جو ہے ملیا میٹ ہو گئے۔ اگر ماں باپ کو ستایا ہے تو پھر موت کے وقت جو ہے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، نہیں معلوم کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن بعض لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ ہکا بھکا رہ جائیں گے کہ ہمیں کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو آخرت پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں، ہم کو جہنم کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ تو ان سے فرمایا گا بے شک تم دنیا کے رجسٹر میں اور دنیا کے کاغذ میں تم ایمان والے تھے، لیکن ہماری فہرست میں تم ایمان والے نہیں رہے، اس لیے کہ موت سے پہلے چند گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے تمہارا نام مسلمانوں کی فہرست سے نکال کر، جنتیوں کی فہرست سے نکال کر جہنمیوں کے فہرست میں ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم جن کی اولادیں ابھی زندہ ہیں، ہم ان کے ذہن سازی کر کے ان کو اس آخرت کے عذاب سے، آخرت کی وعید سے ان کو بچائیں، سمجھائیں ان کو کہ ماں باپ سے زیادہ رحم کرنے والا اور ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا
اور ماں باپ سے زیادہ آنکھوں پر بٹھانے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ عقل ہماری تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمارا دل گوارا کرے یا نہ کرے، لیکن ماں باپ سے زیادہ احسان کرنے والا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، کوئی نہیں ہے۔ اب میں اپنی بیان کا دوسرا رخ، جن کے اولاد زندہ ہے وہ تو ان کے لیے تو اللہ نے بتا دیا کہ کیا حق ہے، لیکن ہم میں سے یہاں اکثر بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے ان کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب ان کو کیا کرنا ہے؟ اسلام نے ہم کو، میں سچ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم کو جو ہے اندھیرے میں نہیں چھوڑا ہے، کسی بھی مرحلے میں ہم کو جو ہے لاچار اور بے بس نہیں چھوڑا ہے۔ اگر تم نے والدین کی خدمت ان کی زندگی میں نہیں کی اور ان کو جو ہے تم نے ان کا دل نہیں جیتا، تو اب بھی ہم تمہارے لیے مغفرت کا انتظام کر سکتے ہیں، اب بھی ہم تمہارے لیے جو ہے بتا سکتے ہیں تم کو کہ تم کو تلافی کیسے کرنی ہے، تاکہ جو ہے تم وہ اعمال کر کے جو ہے اپنے آپ کو پھر سے جو ہے ان فرما برداروں کے اندر شمار کرا لو۔ ماں باپ رخصت ہو چکے ہیں، اس لیے دلوں پر کبھی کبھی ایک بوجھ ہوتا ہے کہ ہائے، ہمیں جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی ہم نے ویسی خدمت نہیں کی، جیسی اطاعت کرنی چاہیے تھی ویسی اطاعت نہیں کی، ماں باپ کو جس طرح اپنے ہتھیلیوں میں لینا چاہیے تھا جس طرح ان کو ہم نے ویسا نہیں لیا۔ اب تو ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جس وقت میری امی کا انتقال ہوا ہے، ایک بزرگ ہمارے ہاں تعزیت کے لیے آئے، میرے استاد لگتے ہیں وہ، انہوں نے میرے کندھے کو پکڑ کر کہا، احمد اب ایک بات جو ہے اپنی گرہ میں باندھ لو۔ فرمایا آسمان سے جتنی بھی بلائیں، جتنی بھی مصیبتیں، جتنی بھی آفتیں نازل ہوا کرتی تھی، میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ ماؤں کی دعاؤں کے آنچل میں وہ ساری بلائیں اور ساری مصیبتیں مائیں اپنی آنچل کے اندر سمیٹ لیتی تھی، اور تم تک جو ہے وہ بلائیں نہیں پہنچتی تھی۔ لیکن اب تمہارے سر پر سے ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے، اب جو ہے تم تیار رہنا کہ پتہ نہیں آسمان سے کون سی مصیبت ہے اور کون سی آفت ہے جس آفت کے اندر تم مبتلا کر دیے جاؤ۔ ماں باپ کا سایہ سر پہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے کہ ماں کہتی ہے، بھلے الفاظ اس کے ترجمانی وہ اپنے الفاظ میں نہ کر سکے، لیکن جذبات اس کے دل میں یہی ہوتے ہیں، اے اللہ مجھے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میرے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے جی رہی ہوں، میں ان کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، میں دنیا میں بھی ان کے لیے ان کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور مرنے کے بعد بھی ان کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ ماں کی وہ دعائیں ہوتی تھیں جو مائیں جن کی دعاؤں کی وجہ سے اولاد دنیا کے اندر زندگی عافیت کے ساتھ گزارتے تھے، لیکن جب ماں کا سر ہٹ گیا تو پھر اب وہ ڈھال نہیں رہی بیچ میں، اب کوئی آڑ نہیں رہا بیچ میں۔ اب جو ہے یا تو انسان کے اعمال ہوں گے جو اس مصیبت سے اس کو بچا سکیں گے، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال اور نیک کردار اور نیک سیرت اور نیک زندگی نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا کہ پھر وہ آسمان کی وہ بلائیں اور وہ مصیبتیں براہ راست اس پر اٹیک کر کے رہے گی۔ پھر آدمی کہتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ کیوں ہو گیا، میں بیماری میں کیوں گھر گیا، میں جو ہے مقدمات میں کیوں پھنس گیا، اب تک اس سے پہلے تو نہیں ہو رہا تھا، میرے کاروبار کے اندر جو ہے میرا کاروبار فلاپ کیوں ہو گیا، میری تجارت ٹھپ کیوں ہو گئی۔ وہ یہ نہیں جانتا
کہ جب تک تیری ماں زندہ تھی اب تیری ماں کی دعائیں تھی تو تجھ کو لے کر چل رہی تھی. اب ماں کے بعد جو ہے اب یا تو تیری زندگی نیک ہو، تو اللہ والی زندگی گزار رہا ہو، تو سیرت اور سنت اور شریعت پر عمل کر رہا ہو، تب تو ان آفتوں سے بلا اور مصیبتوں سے تو بچ سکتا ہے. ورنہ اگر تیری زندگی نیک نہیں ہے تو یاد رکھنا آسمان کی کوئی طاقت تم کو ہلاک ہونے سے نہیں بچا سکتی ہے. اس لیے اپنے جو موجود ہیں جو اولادیں ان کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، اور جن کے سروں پر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اب وہ سن لیں کہ ہم کو جو ہے کیا تلافی کے لیے ہم کو اللہ نے راستہ رکھا ہے. سب سے پہلا حکم جو ہے ان بچوں کے لیے ہے جن کے سر کے اوپر سے ان کے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا، جس کا اشارہ قرآن کے اندر بھی کیا گیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دنیا میں اس دعا سے زیادہ ہمارے ماں باپ کو مرنے کے بعد اس دعا کی ضرورت اس سے زیادہ ہے. کوئی دن ایسا خالی نہ ہو، کوئی نماز ایسی خالی نہ ہو، کوئی دعا ایسی خالی نہ ہو جس میں ہم اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے ہم دعا نہ کر رہے ہوں، ان کے لیے اللہ کے سامنے آنسو نہ بہا رہے ہو. ایسی کوئی دعا، ایسی کوئی نماز، ایسا کوئی وقت نہ ہو جو غفلت میں گزر جائے. تو سب سے پہلا حکم ہم کو یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا. دوسرا حکم یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا. انسان ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہے. اب یہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے خوب اللہ سے معافی مانگے. حدیث میں آتا ہے کہ جتنا استغفار نفع پہنچاتی ہے ماں باپ کو، اتنا کوئی اور ذکر جو ہے اور کوئی اور ذکر جو ہے وہ جو ہے ماں باپ کو اتنا نفع نہیں پہنچاتا جتنا کہ استغفار نفع پہنچاتی ہے. اس کے بعد تیسرا حکم ہم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کے سروں سے ان کے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے کہ ان کے بعد ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا. ان کے وعدوں کو پورا کرنا. انہوں نے کچھ وعدہ کر رکھا ہے، چاہے مالی عبادت کا ہو، چاہے جانی عبادت کا ہو، ان وعدوں کو پورا کرنا یہ تلافی ہے اس بات کی. اور یہ اولاد پر ضروری ہے کہ اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے جو ہے اس کو جو ہے پورا کرے. اس کے بعد فرمایا صلہ رحمی کرنا، کہ ماں باپ سے کنیکٹڈ جو رشتہ داریاں ہیں، ماں باپ سے کنیکٹڈ جو رشتہ داریاں ہیں ان رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ رکھنا، ان سے رشتے ناطے بنا کے رکھنا. یہ نہیں کہ صاحب اب ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو اب ختم، آپ اپنی دنیا میں ہم اپنی دنیا میں، نہیں، بلکہ تم اگر چاہتے ہو کہ تم تلافی کر سکو اپنے ماں باپ کے لیے تو یہ تمہارے ذمے ہے کہ ماں باپ کے رشتوں سے کنیکٹڈ جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو ان کے ساتھ. اور آگے فرمایا کہ ان کے قریب ترین رشتہ داروں، دوست اور احباب کی عزت کرنا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب دنیا سے پردہ کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کوئی بھی رشتہ دار آتا تو آپ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے، اور اس کے لیے جو ہے کبھی کبھی اپنی اس کے اکرام میں اس کے لیے چادر بچھاتے تھے، اور کبھی یہاں تک بھی آتا ہے کہ اپنی جگہ چھوڑ کر اس کو اپنی جگہ چھوڑ کر اس کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ عزت دو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے ماں باپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے مرحوم ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ عزت کا، محبت کا تعلق رکھتا ہے تو یہ خبریں ان کو یہ خبریں ان کو پہنچتی ہے، یہ خبریں پہنچتی ہیں ان کو کہ آپ کے فلاں بیٹے نے، فلاں بیٹی نے، فلاں بہو نے، فلاں نے آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اس سے ان کے دلوں کو راحت اور سکون اور چین نصیب ہوتا ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوست اور احباب کے ساتھ جو ان کا سرکل تھا، اس سرکل کے اندر جو ہے وہ آدمی ان کی جو ہے عزت کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا جس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے والد محترم ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کبھی ان کے آگے مت چلنا، یہ بے ادبی ہے تمہاری، ان سے آگے مت چلنا۔ پھر فرمایا ان کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھنا، ان کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھنا، کبھی ان کو نام لے کر مت پکارنا، اور کبھی ان کے دل میں، کبھی ان کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی، کوئی لان تان، کوئی جو ہے کجی اور کوئی بھی جو ہے بغض ان کے لیے اپنے دل میں مت رکھنا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اسلام نے ہم کو وہ کچھ دیا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایسا فطری اور ایسا پاکیزہ دین ہے کہ جس پر اتباع کر کے صحابہ بن گئے، اہل بیت بن گئے، صحابہ بدریین بن گئے، وہ اس ایمان اور اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں۔ اس لیے ہم آج سے نیت کریں۔ میں عموماً بہت آسان دو نسخے بتلاتا ہوں ماں باپ کی دعا کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ وقتی طور پر قرآن خوانی کر لینا، سال میں ایک مرتبہ ان کو یاد کر لینا، یا ان کے جس دن ان کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے مجلس جما لینا، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ روزانہ ان کو یاد کریں، روزانہ ان کے لیے آپ کی طرف سے ایصال ثواب ہوتا رہے روزانہ۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم اور آپ نماز تو پڑھتے ہی ہیں، ہر نماز کے بعد
کم از کم 3 مرتبہ، یہ علی الاقل ہے 3 مرتبہ، ورنہ جتنا آپ کے پاس وقت ہو اسی اعتبار سے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر، قل هو اللہ شریف پڑھ کر، جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، اس کو پڑھ کر جو ہے ان کو بخش دینا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے. تو 5 اگر آپ نے ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ پڑھا تو کتنے قرآن ہو گئے؟ 5 ہوئے. اور 5 نمازوں میں کتنے ہوئے؟ 25 ہو گئے. نہ بولتے ہیں نا کہ نہ ہلدی نہ پھٹکری، لیکن رنگ جو ہے بہت چوکھا. کتنا آسان ہے. کیا ہم اپنے ماں باپ کی زندگی بھر کے احسانات کو سامنے رکھ کر نماز کے بعد ایک 15 مرتبہ قل هو اللہ شریف نہیں پڑھ سکتے؟ الحمدللہ ہم جو ہے وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو میں نے آپ کو 1 سے لے کے 15 تک کا کہا ہے، ورنہ پڑھنے والے ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اخلاص پڑھ کر اپنے والدین کے لیے بخشتے ہیں. اور دوسری چیز، مردوں کے لیے مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد، اور عورتوں کے لیے گھر میں اپنی ظہر کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. ذرا 2-3 مرتبہ میرے ساتھ پڑھیے، دیکھیے آپ کو یاد ہو جائے گی. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو مرد مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے اور گھر میں عورت ظہر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اس کو پڑھتی ہے تو پڑھنے والے کے 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں. کتنے؟ اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور 100 بار 100 بار پڑھنا ہے. آپ مشکل سے 7 سے 8 منٹ لگتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں لگتی. سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کی 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور جو ہے آپ کے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ آپ کے 1000 گناہ کو معاف کر دیں گے، 1000 صغیرہ گناہ کو، اور اللہ آپ کے والدین کے 24,000 گناہ کو معاف کریں گے. اور تیسری چیز، جب بھی کوئی نیکی کرے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مال کے خرچ کرنے کے اعتبار سے ہو یا جان کے اعتبار جانی عبادت ہو، ان نیکیوں میں اپنے ماں باپ کی نیت کو شامل کر لیں، اس میں شامل کر لیں. لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، جاتے ہی نہیں جاتے. تو آدمی جو ہے ایک بدنی عبادت کر رہا ہے، اس بدنی عبادت میں اپنے ماں باپ کی نیت کر لے، ان کے لیے بھی عمرہ کر لے، ان کے لیے بھی جو ہے وہاں پر طواف کر لے. اور پیسہ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہیں، یا کسی مسجد کے بنانے میں دے رہے ہیں، یا کسی تعمیر میں دے رہے ہیں، یا کسی اچھی جگہ پر آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یتیم اور غریب کو دے رہے ہیں، تو اس پیسہ خرچ کرنے میں بھی اپنے ماں باپ کی نیت کر لیجئے. یہ 3 عمل ہے، اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل اس حال میں ہم اپنے والدین سے ملیں گے کہ وہ ہم سے راضی ہوں گے اور ہم ان سے راضی ہوں گے، اور اللہ ہم دونوں سے راضی ہوگا. اس لیے آج کی یہ مجلس جو ہے اسی عنوان پر رکھی گئی تھی، اور اپنی بساط بھر، اپنی کوشش بھر جو کچھ بھی میں عرض کر سکا میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی دعا کر لیں.
علاؤدین لائٹ آف کر دو، یہ والی بھی. بس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری. اے اللہ، ہم گناہ کرتے رہے اور آپ دیکھتے رہے. اے اللہ، ہم نے مخلوق سے چھپا لیا، ہر کھڑکی اور دروازے کو بند کر دیا، اپنے آپ کو ایسی جگہ لے گئے کہ جہاں پر کوئی مخلوق ہم کو دیکھ نہ سکے. لیکن اے اللہ، آپ اس کے باوجود ہم کو دیکھتے رہے. اے اللہ، کوئی دروازہ ایسا نہیں جہاں سے آپ نہ دیکھ سکتے ہوں، کوئی کھڑکی ایسی نہیں جس کو بند کرنے کے باوجود آپ کو دکھائی نہ دیتا ہو. اے اللہ، ہم غلط فہمی میں رہے کہ اے اللہ ہم نے سب طرف سے جو ہے اندھیرا کر لیا، کھڑکیاں دروازے بند کر لیے، اب ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن اے اللہ، ہم بھول گئے کہ آپ جو ہے بہت دیکھنے والے ہیں اور آپ نے ہم کو گناہ کرتے بھی دیکھا. اے اللہ، لیکن آپ کتنے کریم ہیں ہمارے پیارے اللہ کہ اگر آپ نے ہم کو گناہ کرتے دیکھ کر بھی آپ نے ہم کو رسوا نہیں کیا، آپ نے ہم کو ذلیل نہیں کیا. اے اللہ، آپ نے ہم کو بدنام نہیں کیا. اے اللہ، پچھلی امتوں کے ساتھ تو ہم نے واقعات سنے ہیں کہ رات کو کوئی گناہ کرتا تھا تو دن میں اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا اور لوگ سمجھ جایا کرتے تھے کہ آج اس رات میں اس گھر کے اندر یہ گناہ ہوا ہے. لیکن اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کے طفیل میں اے اللہ آپ نے یہ اپنے امت کو اس آزمائش سے بچا لیا. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم نے گناہ کیے اور آپ نے دیکھے، لیکن آپ نے ہم پر ستاری کی چادر پھیر دی اور ستاری کی چادر اڑا دی تاکہ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو سکے. اے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں. ہم یقیناً گنہگار ہیں، سر سے لے کے پیر تک گنہگار ہیں. آنکھ بھی ہماری گندی ہے، زبان بھی ہماری گندی ہے، دل و دماغ بھی ہمارا گندا ہے. اے اللہ، روح بھی ہماری گندی ہے، جسم بھی ہمارا گندا ہے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آج اس مجلس میں اے اللہ اس مجلس میں تیرے نام کی برکت کی وجہ سے اور حضور کی برکت کی وجہ سے اور قرآن کی برکت کی وجہ سے اور نیک لوگوں کے جمع ہونے کی برکت کی وجہ سے اے اللہ آج ہم سب کے دل کو صاف فرما دیجئے، گناہوں سے دل کو پاک فرما دیجئے. اے اللہ، گناہوں سے دل کو پاک فرما دیجئے. اور اے اللہ، جس طرح آپ نے دنیا میں ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا ہے، کل قیامت کے دن ہم آپ کی اس ستاری کی اس سے زیادہ محتاج ہوں گے. اے اللہ، دنیا میں تو رسوائی بہت کم لوگوں کے بیچ میں ہوگی، لیکن آخرت میں رسوائی تو اے اللہ سارے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے سامنے ہوگی. اور اے اللہ، سب سے زیادہ تکلیف اگر پہنچے گی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچے گی. اس کے بعد اگر کسی کو تکلیف پہنچے گی تو اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو پہنچے گی. اے اللہ، کل اٹھ کر وہ ہم سے یہ نہ کہہ دے کہ اسی لیے ہم نے تم کو پالا تھا، اسی لیے تم کو پڑھایا لکھایا تھا، اسی لیے ہم نے تم کی پرورش کی تھی کہ تم آج آخرت میں یہ گل لے کر آئے ہو اور یہ کارنامے انجام دے کر آئے ہو. اے اللہ، اس رسوائی سے بچا لیجیے گا. اے اللہ، حضور سے بھی، حضور کی خدمت میں بھی رسوا نہ فرمائیے گا،
اور ہمارے اپنے ماں باپ کی خدمت میں بھی ہم کو رسوا نہ فرمائیے گا، اور اے اللہ تمام صحابہ اور صحابیات کے سے بھی ہم کو بچا لیجیے گا۔ اے اللہ آپ کے ایک برگزیدہ بندے نے دعا مانگتے مانگتے یوں فرمایا تھا، اے اللہ کل قیامت کے دن اگر آپ کا فیصلہ مجھے عذاب دینے ہی کا ہوا اور آپ نے عذاب دینے کی ٹھان لی میرے گناہوں کی وجہ سے، تو اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضور کے سامنے عذاب مت دیجیے گا، اے اللہ حضور کے سامنے مجھے جہنم میں مت ڈالیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ حضور کو تکلیف پہنچے اور حضور تڑپ جائے کہ میرا امتی، میرا نام کا لینے والا اور مجھ سے محبت کرنے والا اپنے گناہ کی وجہ سے آج جہنم میں جا رہا ہے۔ اے اللہ اگر آپ کو دینا ہی ہے تو حضور سے چھپا کر دیجیے گا، لیکن اے اللہ ہم تو بہت کمزور بندے ہیں، ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ تو ہم کو معاف ہی فرما دیجیے گا، اے اللہ معاف ہی فرما دیجیے گا، اے اللہ معاف ہی فرما دیجیے گا۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے ایک معذور آدمی جو ہاتھ سے بھی لولا ہے اور پیر سے بھی لنگڑا ہے، آنکھوں کے اعتبار سے بھی نظر نہیں آتا ہے، اے اللہ وہ کسی سخی کی دکان پر جاتا ہے اور اس سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز مانگتا ہے، سخی اس کی ضرورت کی چیز اس کو نکال کر دیتا ہے، اور جب اس سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ فقیر، وہ اپاہج، وہ معذور، وہ لنگڑا اور لولا اور وہ اندھا اور نابینا، اے اللہ اپنے جیب سے کھوٹے سکے نکال کر پیش کر دیتا ہے۔ سخی دیکھ لیتا ہے کہ یہ جو سکہ دے رہا ہے یہ کھوٹا ہے، لیکن وہ سخی ہوتا ہے، سخاوت اس کے فطرت میں ہوتی ہے، وہ جو ہے کھوٹے سکے کو اپنی صدری کے اندر چھپا لیتا ہے اور کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ یہ کھوٹا سکہ ہے، اور اس کی ضرورت کا سامان اس کو دے دیتا ہے۔ اے اللہ جب دنیا کے اندر آپ کے بندے ایسی نیکیاں کر سکتے ہیں اور ایسی سخاوت کر سکتے ہیں تو آپ تو سخیوں کے سخی ہیں میرے مولا، آپ تو داتاؤں کے داتا ہیں میرے مولا۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اے اللہ استماس بھی ہماری کھوٹی ہے، سجدے بھی ہمارے کھوٹے ہیں، اے اللہ ذکر بھی ہمارا کھوٹا ہے، اے اللہ ہم تو بالکل ہر چیز ہماری گندی ہے۔ اے اللہ کل اسی کو لے کر جب آپ کے پاس پہنچیں گے اے اللہ چھپا لیجیے گا ہمارے کھوٹے اعمال کو، اے اللہ مخلوق کے سامنے ظاہر مت کیجیے گا، ان اعمال کو چھپا لیجیے گا، اور جس طرح وہ سخی نے سخاوت کر کے ضرورت کی چیز دے دی تھی، اے اللہ آپ بھی کل قیامت کے دن اپنی سخاوت کے دہانے کھول دیجیے گا اور ہم ضرورت مندوں کو اپنی محبت دے دیجیے گا، اور اللہ اپنی جنت دے دیجیے گا، اے اللہ اپنی خوشنودی دے دیجیے گا۔ اے اللہ ہم مانگ تو رہے ہیں لیکن دل کانپ رہا ہے، ہونٹ تھرتھرا رہے ہیں، کہیں آپ کے فرشتے ہم سے یوں نہ پوچھ لیں کہ میاں کیا مانگ رہے ہو، کس منہ سے مانگ رہے ہو، تم نے دین کے لیے کیا ہی کیا ہے، تم نے حضور کی تہذیب کے ساتھ تم نے تو مذاق اڑایا تھا اور حضور کی سیرت کو تم نے تو مذاق اڑایا تھا۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ آپ کو جو ہے آپ کو منانے کے لیے سمندر جتنے جو ہے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ تو ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو بہانے پر آپ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ آپ کا تو حال یہ ہے کہ جب بندہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ فرشتوں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ ابھی تو اس نے دعا شروع بھی نہیں کی، ابھی تو اس نے مانگا بھی نہیں، آپ نے اس سے پہلے ہی معاف کر دیا۔ فرمایا فرشتوں میں جانتا ہوں یہ مجھ سے کیا مانگنے والا ہے، یہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے، اے فرشتوں تم لوگ گواہ رہنا، اس کے مانگنے سے پہلے میں نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کے مانگنے سے پہلے میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اے اللہ آپ تو ایسے پیارے اللہ ہے،
آپ تو ایسے کریم اللہ ہے، اے اللہ آپ تو ایسے نکتے نواز اللہ ہے، اے اللہ آپ تو صرف بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اے اللہ ہم جتنے بھی یہاں جمع ہے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اے اللہ لیکن کوئی نیکی کو تو بہانہ بنا دیجیے گا، اے اللہ کوئی نیکی بہانہ بنا دیجیے گا، اے اللہ کل قیامت کے دن ہم کو بخش دیجیے گا، اے اللہ قیامت کے دن بخش دیجیے گا، اے اللہ جب موت آ جائے تو اے اللہ کامل ایمان پر موت آئے، اور اے اللہ موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائیے گا، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائیے گا، اے اللہ حشر کے میدان کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے گا، اے اللہ پل صراط پر سے کٹ کر جہنم میں گرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے گا، اور اے اللہ بغیر استحقاق کے جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما دیجیے گا، اے اللہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے آپ سے جنت کا سوال کرنے کا، اے اللہ ہم نے جو ہے بزرگوں کو دیکھا ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر آپ کو مجھے جنت میں نہیں ڈالنا ہے تو اے اللہ جہنم بھی مت ڈالیے گا بلکہ ایسی جگہ پر رکھ دیجیے گا اے اللہ تاکہ میں جنت کو بھی دیکھتا رہوں اور جہنم کو بھی دیکھتا رہوں، مجھے اگر آپ نے میرے لیے یہی فیصلہ کیا ہے تو یہ بھی میں اس پر بھی راضی ہوں، اس لیے کہ اللہ میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کے کیڑے مکوڑے کو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کے لوہے کو اور گز کو میں برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی پٹائی کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ آپ مجھے جنت میں نہ بھی داخل کرنا چاہیں تب بھی اے اللہ آپ مجھے ایسی جگہ بھیج دیجئے گا، ایسی جگہ رکھ دیجئے گا جہاں پر جو ہے مجھے کوئی عذاب نہ ہو، اے اللہ ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں جنت بغیر استحقاق کے جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما دیجئے، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما دیجئے، صحابہ کے اور صحابیات کی معیت نصیب فرما دیجئے، اور اے اللہ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما دیجیے گا، اے اللہ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما دیجیے گا، اے اللہ دنیا میں تو ہماری آنکھوں کے اندر اس کی طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ سکیں، لیکن اے اللہ جنت میں آپ ایسی طاقت عطا فرمائیں گے کہ آپ جمعے کے دن جمع فرما کر جنتیوں سے کہیں گے کہ آؤ دو نعمتیں ایسی ابھی باقی ہے جو میں تم کو اب تک میں نے نہیں دی ہے، کیا تم میرے اب تک کی ساری نعمتوں پر راضی ہو؟ اور رضیتم یا عبادی، بتاؤ میرے بندو کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ سارے بندے ایک زبان ہو کر سجدے میں گر کر فرمائیں گے بلا یا ربنا، بلا یا ربنا، بلا یا ربنا، کیوں نہیں ہے ہمارے پروردگار، ہم آپ سے راضی ہیں، ہم آپ سے خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دو نعمتیں میں تم کو اس وقت اور دینا چاہتا ہوں، پہلی نعمت میری یہ ہے کہ میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں الیوم احل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، آج میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا اور کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اے اللہ یہ نعمت آپ جنت میں جنتیوں کو عطا فرمائیں گے، ہمیں بھی ان خوش نصیب جنتیوں میں شامل فرما دیجئے۔ اور اللہ دوسری نعمت جو آپ عطا فرمائیں گے جنت میں، آپ کہیں گے میرے بندو دنیا میں تم مجھ کو تو نہیں دے سکتے تھے، میں آج جتنے بھی نور کے بادل اور نور کی چادریں جو بیچ میں حائل ہے جو آج میں ساری چادروں کو ہٹاتا ہوں اور تم اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کر لو۔ اے اللہ ایسی اس گھڑی میں اے اللہ ہمیں بھی جو ہے اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما دیجیے گا۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، بن مانگے جو نعمتیں آپ نے دے رکھی ہے ان نعمتوں میں شکر کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں میں اضافہ فرما، ان نعمتوں میں ترقی عطا فرما، ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ